لے کما آپ لے جی جی آج 23 مئی 2023 کو بادشاہ خان کے خدائی خدمتگاروں جس سانحے سے دو چار ہوئے تھے 28 مئی 1930 کو اس سانحے کو آج 93 برسی منائی جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے میں خدائی خدمتگاروں کی جو قربانی انہوں نے ٹکر میں مردان میں اس دن دی تھی اس پہ چند گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تاریخی طور پہ اس واقعے کو کچھ حد تک اجاگر کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سانحے پہ کچھ بات کروں اور جو ظلم و بربریت کا بازار فرنگیوں نے 28 مئی 1930 کو ٹکر کے مقام پہ کیا تھا، میں بادشاہ خان کی عظمت اور خدائی خدمتگاروں کی انتھک قربانیوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کروں گا۔ خدائی خدمتگار جو بادشاہ خان کی تخلیق تھی اور جس کی بنیاد بادشاہ خان نے 1929 میں رکھی تھی، وہ ایک ایسی پختونوں کی فوج کا قیام تھا، وہ ایک ایسے اصول پرست پختونوں کی تنظیم تھی، وہ ایک ایسے سرفروشوں کی تنظیم تھی جنہوں نے خدائی خدمتگاری میں شمولیت سے پہلے جو حلف اٹھایا تھا کہ میں زندگی بھر خدا کی مخلوق کی خدمت کروں گا، ہم اپنی جان کو قوم پر نظر کریں گے، ہم صحیح معنوں میں خود کو عدم تشدد کے پیروکار ثابت کریں گے اور ہماری تمام تر زندگی وہ بادشاہ خان کے عدم تشدد کے اصولوں پر رہے گی۔ یقین جانیے کہ یہ حلف جو بادشاہ خان کے خدائی خدمتگاروں نے 1929 میں اٹھایا تھا، وہ ساری زندگی اس حلف پہ قدم بہ قدم کا 23 اپریل 1930 قصہ خانی بازار کی جو نسل کشی ہوئی تھی، ان شہیدوں کے کفنوں سے خون رس رہا تھا۔ قصہ خانی کے بازار میں جہاں پختونوں کو قتل عام کیا گیا، وہاں ان کی خون کی تازگی بحال تھی کہ 1 مہینے بعد دوبارہ فرنگیوں نے جو خود کو انسانی حقوق کے نمبردار سمجھتے ہیں اور جو دنیا کو سبق دیتے ہیں کہ انسانی حقوق بیکار بند رہا جائے، قصہ خانی کے 1 مہینے بعد ٹکر کے مقام پہ خدائی خدمتگاروں کی خون سے گولیاں پھینکی گئی، خدائی خدمتگاروں کو عذاب میں مبتلا کیا اور ایک ایسی عدم تشدد پر قائم تنظیم کو ہر طرح سے ایسے مرحلوں سے دوچار کیا کہ جس کا ذکر اگر میں کروں تو میرا دل خون کے آنسو ہوگا۔
ٹکر میں خدائی خدمتگاروں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا، وہ جا کے خود کو گرفتار کروانا چاہ رہے تھے۔ خدائی خدمتگاروں نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ خدائی خدمتگار کبھی بھی تشدد پہ کاربند نہیں تھے۔ خدائی خدمتگار آبادی کے لوگ تھے، خدائی خدمتگار بربادی کے لوگ تھے۔ میں نے خدائی خدمتگاروں کو سنتیس کے خدائی خدمتگاروں کی بات میں کر رہا ہوں، میں نے خدائی خدمتگاروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں وہ نقوش، ان کی شخصیتیں، ان کی نرم مزاجی، ان کے اطوار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور سب سے بڑھ کے ان کے عدم تشدد کے فلسفے پر پورا اترنا، یہ ان کی ذات کی ایک خصوصیت ہے۔ بادشاہ خان نے خدائی خدمتگاروں کو یہ کہا تھا کہ جب تک ایک بھی بندہ کسی کے دل میں خدائی خدمتگاروں کا آپ نے اپنا پیار پیدا نہیں کر سکے، جب کوئی بھی آپ کو خدائی خدمتگار ہونے کے ناطے اگر آپ سے اس کے دل میں ڈر ہے تو آپ صحیح معنوں میں خدائی خدمتگار خود کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ معیار تھا۔ بادشاہ خان کا ہر پیغام خدائی خدمتگاروں کے لیے حرف آخر تھا، اور کتنے افسوس سے، بہت افسوس ہے کہ جن لوگوں نے آزادی کے لیے جنگ اور آزادی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، جن لوگوں نے اپنے آج کو میرے کل کے لیے قربان کیا، جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ اس مقصد کے لیے پیش کیا کہ میری زندگی اچھی گزرے، فرنگی سے آزادی حاصل ہو، مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ وہ کبھی انہوں نے کچھ مانگا نہیں تھا، وہ کچھ نہیں چاہ رہے تھے، وہ صرف میری اور آپ کی آزادی چاہ رہے تھے، جس کے لیے وہ مجھے پہ الزام رہے۔ وہ غدار بنے، وہ پاکستان کے مخالف بنے، وہ غیر مذہب بنے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی تمام آزادی لڑنے والی قوموں کی تاریخ آپ ایک طرف رکھ لیں اور بادشاہ خان کے خدائی خدمتگاروں کی تاریخ آپ دوسری طرف رکھ لیں، اس تاریخ کو ان سب تواریخ پر فوقیت دیں۔ ہمیں عدم تشدد، خدائی خدمتگاروں کو عدم تشدد پر مائل کرنا، ایسی قوم کو جس قوم کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اذان سے پہلے گولی کی آواز سنائی دیتی، اس قوم کو آمادہ کرنا کہ آپ بندوق رکھ دیں، اور اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا تھپڑ کھا لیں۔ ہے کوئی اس معیار کا؟ مجھے بتائیں کیا معیار ہے آپ کا؟ اور خدائی خدمتگاروں نے تو آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ کتنی بڑی عظیم جنگ خدائی خدمتگاروں نے لڑی ہے۔ ایک فوج تھی، کمیٹڈ لوگ تھے، اور جنگ کیسے لڑی؟ ایک بہت انوکھے ہتھیار سے لڑی۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ عدم تشدد۔ عدم تشدد کی ایجاد بادشاہ خان نے کی اور اس پہ عمل خدائی خدمتگاروں نے کیا۔ بادشاہ خان نے خدائی خدمتگاروں کو صحیح معنوں میں قوم کی خدمت پر اکسایا اور اس پہ مامور کیا اور عملاً اس پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کی۔ ٹکر کے مقام پہ
جو خون ریزی ہوئی، ٹکر کے مقام پہ ایک نہتے پختونوں پہ جو گولیاں چلی، قصہ خانی پہ جو چلی، بازار کلاں پہ جو چلی، میروس ڈیری پہ جو چلی، اور سب سے بڑھ کر جب مملکت خدا داد پاکستان بنی تو بھابڑے پر ان پہ گولیاں چلائی گئی۔ ہم کس سے گلہ کریں؟ ہم انگریز سے گلہ کریں کہ ہمیں تباہ کیا؟ اس سے زیادہ گلہ ہمیں آپ سے ہے۔ ہم نے قربانی دی تھی، ہم نے قربانی اس لیے دی تھی کہ آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا جائے۔ ہم نے قربانی اس لیے دی تھی خدائی خدمتگاروں نے کہ صوبیدار میجر سے بڑھ کے کوئی ترقی اس وقت نہیں تھی، اور آپ کے کاندھوں پہ آج کورونے پڑی ہوئی ہیں۔ یہ خدائی خدمتگاروں نے کی۔ بتائیں کہ ہندوستان کے پورے ہندوستان کی جنگ آزادی میں کسی ایک قوم کا مجھے رول بتائیں جو خدائی خدمتگاروں سے بڑھ کر ہو۔ کتنا ظلم ہوا۔ ایک انگریز مفکر لکھتا ہے کہ گننگ آف دی خدائی خدمتگار was the favorite sports of the colonists. They were gunned down like anything, like birds. This is the criteria of your human rights. ایسے پرندوں کو قتل نہیں کیا جاتا، ایسے پرندوں کو نہیں مارا جاتا جس طریقے سے خدائی خدمتگاروں کی جانوں کی آپ نے دھجیاں اڑا دی۔ ہمارا اس جنگ آزادی میں اپنا رول رہا ہے، سب سے بڑھ کے رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، آج جو بھی کسی بھی کام کے لیے اپنے مطالبات پیش کر رہا ہے، ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کتنی آسانی سے آج آپ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، عزتیں لے رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک آپ کو تحفے نہیں ملا تھا۔ یہ ملک آپ کو خدائی خدمتگاروں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے دیا تھا، جس کی آج آپ یہ حالت بنا رہے ہیں۔ ہماری تاریخ نہیں ہے، ہماری پاکستان کے ٹیکسٹ بورڈ کی بناوٹی کتابوں میں ہمارا ذکر نہیں ہے، ہمارا نام نہیں ہے۔ اتنی بڑی تاریخ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اس کا ذکر ہماری پاکستان کی جعلی تاریخ میں نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، ہم آپ سے کچھ یہ بات کہہ دیں بس کہ خدائی خدمتگاروں کی تاریخ کو، خدائی خدمتگاروں کی قربانیوں کو کتابوں میں اس کا بر وقت حق دیا جائے، خدائی خدمتگاروں کو نیشنل ہیروز کے طور پہ تسلیم کیا جائے، خدائی خدمتگاروں کو، بادشاہ خان کو، ایک ملنگ بادشاہ خان کو جس نے اپنی زندگی کے 100 سال قوم کی خدمت میں گزار دیے، جو ایک ویژنری تھے۔ He was not a politician, he was a statesman, he was a visionary. And whatever Badshah Khan has uttered, آج حرف بحرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پیشن گوئی انہوں نے بہت پہلے کی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ٹکر کے اس 93 سال کی برسی کے موقع پر میں نے اپنا فرض جانا، میں نے اپنا فرض سمجھا
میں بادشاہ خان اور خدائی خدمتگاروں کو I salute them. I salute the dignity of the Khudai Khidmatgar. I salute the greatness of the great Badshah Khan, the non-violent apostle of non-violence. میرا مقصد اس چند منٹ کی جو میں آپ سے مخاطب ہوں، میرا فرض ہے، میری کوشش ہے، میری تمام ایفرٹس ہیں کہ اس نئی نسل جس میں کئی ایک جنریشن گیپس آ چکے ہیں ان کو میں بتاؤں کہ در حقیقت قربانی کس نے دی تھی، آزادی کس نے کی جنگ کس نے لڑی تھی اور آزادی جیتی کس نے تھی۔ انہوں نے نہیں جیتی تھی، آپ کسی نے نہیں جیتی تھی آزادی۔ بادشاہ خان اور اس کے خدائی خدمتگاروں نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر کے آپ کے لیے آپ کو دیا۔ خدا را تاریخ کو مسخ نہ کریں، نئی نسل کو بادشاہ خان اور خدائی خدمتگاروں کی قربانیوں کی نشاندہی کروائیں۔ جو کچھ گناہ آپ کر چکے ہیں 70 سال میں، just take a U-turn. The خدائی خدمتگار doesn't deserve the attitude which you have meted to them. The خدائی خدمتگار were the giants of non-violence. They have invented the philosophy of non-violence. They have acted upon the non-violence and they have practically proved that non-violence is the most effective weapon for a freedom fighting nation. لوگ کہتے ہیں کہ عدم تشدد گاندھی جی کا فلسفہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں بادشاہ خان اور گاندھی جی بہت قریب سیاسی دوست تھے، ان کا فلسفہ بھی عدم تشدد کا تھا، بادشاہ خان کا فلسفہ بھی عدم تشدد کا تھا۔ لیکن میں آج اس عدم تشدد کے فلسفے کو آپ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہوں کہ بادشاہ خان نے عدم تشدد اس قوم میں جاری کیا ہے جس قوم کے لیے یہ ایک نیا مفہوم تھا۔ تشدد اس کے لیے عام مفہوم تھا، لیکن عدم تشدد پختون کے لیے ایک ناشنا لفظ تھا۔ گاندھی جی کے لیے سب سے بڑی جو یہاں پہ تفریق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو the rest of the Indians, they were not having a gun. ان کے پاس بندوق نہیں تھی، میرے سرہانے تو بندوق پڑی ہے۔ میں نے آپ کو عدم تشدد کا مائل کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں بندوق دے بھی دیتا the rest of the Indians, they did not have the men to use it. ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی کہ وہ بندوق استعمال کریں۔ پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ بادشاہ خان اور گاندھی جی کی پہلی ملاقات 1936 میں لاہور کے آل انڈیا کنونشن میں ہوئی، اور اس وقت تک بادشاہ خان کے عدم تشدد کا پیغام پختونخوا کے گلی گلی میں پھیل چکا تھا۔ لوگوں نے قربانیاں دینی شروع کر دی تھی، عملاً عدم تشدد ان کے ایمان کا جز بن چکا تھا۔ یہ فرق ہے۔ عدم تشدد کانگریس کی سیاست تھی اور عدم تشدد بادشاہ خان کا ایمان تھا۔ یہ فرق ہے۔ بتا دے کوئی مجھے، اگر میری اس آرگومنٹس میں، میری اس ریزننگ میں کسی کو کوئی فرق نظر آتا ہے، بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، مجھے بتا دیں کہ اگر اس پہ میں نے ایک حرف بھی غلط کہا ہو، I am responsible for that. These are the historical facts which I have simply placed before you. Give it a thinking. میری
عدم تشدد کے فلسفے کے ساتھ بہت مذاق کیا گیا. میرے بچوں جو یتیم ہو گئے، بیوائیں بن گئی، یقین جانیے 1936 میں 1500 خدائی خدمت گار ہری پور جیل میں قید تھے، اور 1942 میں after a period of 8 years they were released. 8 سال جیل میں 17 خدائی خدمت گار جنہوں نے یہ لکھ کے دے دیا تھا کہ اگر ہماری ہری پور کے جیل کے دوران فوتیدگی ہو گئی ہمیں گھر نہیں لے جانا، ان کے 17 بندوں کو ہری پور کی جیل کی دیوار کے ساتھ ایک قبرستان بنا کے وہاں پر ایک دن جیل گزارتے ہیں، پھر ان کو اریسٹ کرتے ہیں، جعلی عدالتیں بنی ہوئی ہیں، جعلی جج بیٹھے ہوئے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں. بچی کسی کسر آپ نے یہاں سے ختم کر دی ہے. آئیں بادشاہ خان اور خدائی خدمت گاروں کو بھی ریلیف دیں، ان کو بھی 23 مارچ کو تمغوں سے نوازیں، ان کی تاریخ کو نصاب کا حصہ بنائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کب تک زبانی طور پہ لوگوں کو یہ بتاتے پھریں گے کہ خدائی خدمت گاروں نے یہ قربانی کی ہے، خدائی خدمت گاروں نے یہ قربانی کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خدائی خدمت گاروں کے رول کو، ان کی قربانیوں کو نصاب میں مکمل طور پہ اس کا حصہ بنایا جائے. میں آخر میں ٹکر مردان کے شہیدوں کو دل کی گہرائی سے عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کی قربانیوں کی مثال نہیں ملتی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی قربانیوں کو وہ درجہ دے سکوں which they deserve. خدا ان شہیدوں کو بخشے اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، قوم ان کی یاد میں اپنا سر آج بھی نیچے کرے. تھینک یو.